حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کے حالات۔ یہ غزوہ مغیثیہ میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافح بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 3.5 آنے کا۔ اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 27 روپے 12 آنے ہوئی اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 روپے ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا اور 5 ہجری مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے 6 ہجری میں اس قصہ کو بتایا ہے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب سنا کہ بنو المستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتہ کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا اور بعضوں نے ان کا انتقال 56 ہجری میں 70 برس کی عمر میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔